بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریجنل بلیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پسرور میں مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما چودھری مقصود احمد سلہریہ کی حاجی شبیر احمد کی دعوت پر عالیہ والی آمد، اہلیان علاقہ کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر تنویر الاسلام رانا بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ چودھری مقصود احمد سلہریہ نے عالیہ والی میں حاجی شبیر احمد کے سیاسی ڈیرے کا افتتاح کیا۔ رانا نوید شبیر، سابق کونسلر جاوید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر چودھری مقصود احمد سلہریہ نے معززین علاقہ سے خطاب بھی کیا۔ کمشنر ملتان انجینئر عامر خٹک نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ کمشنر آفس کے افسران اور سٹاف سے الوداعی ملاقات کی۔ اس موقع پر انجینئر عامر خٹک کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے، نامساعد حالات میں بھی میرٹ پر کام کیا، اوپن ڈور پالیسی کے ذریعے سرخ فیتہ کلچر کے خاتمے کے لیے کوشاں رہا۔ شہر اولیاء کے ساتھ دل کا رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ پسرور میں عالمی تنظیم یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کے صدر بابر سلہری نے تھانہ سبز پیر کے علاقہ کا دورہ کیا۔ اس دوران یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کے مرکزی صدر بابر سلہری نے منشیات کے خاتمے کی مہم کے حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی۔ پسرور میں عالمی تنظیم یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کے صدر بابر سلہری نے تھانہ سبز پیر کے علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر تھانہ سبز پیر کے علاقے میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بابر سلہری اور محمد اسامہ رانا کا کہنا تھا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے جاری اس مہم کو مزید تیز کیا جائے گا اور تحصیل بھر کے مختلف علاقوں میں آگاہی مہم چلائی جائے گی، مختلف سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس موقع پر یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کی جانب سے منشیات کے حوالے سے بہترین کارکردگی پر ایس ایچ او تھانہ سبز پیر صدیق صالح گجر کو تعریفی سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ ملتان میں نئے تعینات کمشنر اشفاق احمد گجر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ کمشنر آفس پہنچنے پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ اس موقع پر اشفاق احمد گجر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے ملتان ڈویژن کی ترقی کا ٹاسک سونپا ہے۔ اولیاء کرام کی دھرتی میں تعیناتی اعزاز کا باعث ہے۔ ملتان ڈویژن کے باسیوں کی خدمت کرنے کا عزم لے کر عہدہ سنبھالا۔ کمشنر آفس کے دروازے جائز کاموں کے لیے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت میرٹ پر شہریوں کے مسائل حل کرنا ترجیح ہے۔ کرپشن اور سرخ فیتہ کلچر کے خاتمے کے لیے مثالی اقدامات کریں گے۔ ڈویژن میں مثالی صفائی بیوٹیفیکیشن پر کام کیا جائے گا۔ انفراسٹرکچر کی بحالی، صحت اور تعلیم پر خصوصی فوکس ہوگا۔ پسرور میں ایل آر بی ٹی کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے گاؤں گودا میں فری میڈیکل اور آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایل آر بی ٹی کی جانب سے گاؤں گودا ڈیرہ محسن صدیق پر فری میڈیکل اور آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ دریں اسرا ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی لگنے والے اس کیمپ میں مختلف بیماریوں میں مبتلا تقریباً 450 سے زائد مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور ان کو مفت ادویات فراہم کی گئی۔ اس موقع پر فلاحی اور سماجی رہنما عرفان باجوہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایل آر بی ٹی ڈویژن گوجرانوالہ کا واحد ادارہ ہے جس نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فری آنکھوں کے چیک اپ اور میڈیکل کیمپ لگائے۔ ایل آر بی ٹی کے سٹاف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر بچوں میں جلدی بیماریاں اور ڈینگی وائرس کے کافی کیس سامنے آئے ہیں۔ ایل آر بی ٹی ادارے کی جانب سے ان کو فری ادویات دی گئی ہیں۔ اہلیان علاقہ نے کہا کہ ایل آر بی ٹی ادارے اور سٹاف کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کی جانب سے 7 سالہ گمشدہ بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ بچہ اپنا نام عبداللہ ولد اشفاق بتاتا ہے، اپنا گھر لاری اڈا نزد ڈیرہ غازی خان بتاتا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے گمشدہ بچے کو بذریعہ ہیلپ لائن کال پولیس چوکی لاری اڈا سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ بیورو ترجمان کے مطابق بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ لواحقین کی تلاش جاری ہے۔ لواحقین چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہیلپ لائن 1121 یا 06165132201 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔